آواز جرس کے سامعین کی خدمت میں محمود احمد کا سلام و آداب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاد کی تربیت میں ہونے والی ایک بہت بڑی غلطی جو ماں باپ سے سرزد ہوتی ہے وہ ہے ان کے درمیان کسی بھی طرح کی تفریق کرنا۔ ان میں سے کسی سے یا بعض بچوں سے ماں باپ یہ شرعی اعتبار سے غلط ہونے کے ساتھ بچوں کے درمیان نفرت، بغض اور حسد کا سبب بھی بنتا ہے۔ بعض ماں باپ اپنے بڑے بچے کو پراپرٹی، گاڑی، مکان یا کچھ اور دے دیتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ نے اتنی ہی مالیت کی کوئی چیز اپنے چھوٹے بچوں کو بھی دی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی ان کی جو ضرورت ہے وہ ہم پوری کر رہے ہیں، جب وہ بھی بڑے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہم انہیں بھی یہ چیزیں دیں گے۔ یہ ایک انتہائی نامناسب بات ہے، کیونکہ تمام بچوں کے حقوق برابر ہیں، اور اس بات کی ضمانت کون دے سکتا ہے کہ ان کے بڑے ہونے تک ماں باپ زندہ رہیں گے یا ان کی دولت اور ثروت باقی رہے گی۔ دوسرے بچوں کی طرح والدین پر حق باقی رہتا ہے، چنانچہ اگر وہ دوسرے بچوں کو کچھ مال و دولت دیں تو بیٹی بھی اس بات کی حقدار ہے۔ بہت سے ماں باپ اپنے بچے اور بچیوں کا رشتہ کرتے ہوئے دینداری، شرافت، ماحول کی ہم آہنگی اور ذہنی ملاپ کو دیکھنے اور ان چیزوں کی بنیاد پر رشتہ کرنے کے بجائے صرف دنیاوی عزت اور منصب اور مال و دولت کی بنیاد پر رشتہ کرتے ہیں۔ ان کی نگاہوں میں اہمیت صرف مالی اور دنیاوی زوجہ کی ہوتی ہے۔ یقیناً یہ طرز عمل اولاد کے سلسلے میں والدین پر عائد ہونے والے حقوق کو ضائع کرنا اور امانت میں خیانت ہے، اور یہ بات ان کے مستقبل کی زندگی کے سکون کو غارت کرنے کا سبب بھی بنتی۔ برے کام اور گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں، بعض تو ایسے کہ اگر توبہ کر لی جائے تو اللہ انہیں معاف بھی کر دیتا ہے اور ان کے آثار کو بھی ختم کر دیتا ہے، لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں کہ توبہ سے گناہ تو معاف ہو جاتے ہیں لیکن آثار اور نشانات باقی رہ جاتے ہیں۔ یہ بات بھی مشاہدے میں آئی ہے کہ بعض والد زیادہ تر گھر سے باہر رہتے ہیں اور گھر میں بہت کم وقت دیتے ہیں، یا تو اس لیے کہ دن رات وہ اپنے کاروبار اور تجارت میں لگے رہتے ہیں، اور اگر ان سے کہا جائے کہ گھر پہ وقت نہ دینا مناسب نہیں تو کہتے ہیں کہ یہ ساری محنت تو گھر والوں ہی کے لیے کر رہا ہوں۔ اور بعض ایسے والد بھی ہوتے ہیں جو محض سیر تماشا یا دوستوں کے ساتھ گپیں ہانکنے کے شوق میں گھر سے باہر زیادہ وقت گزارتے ہیں۔ بعض مائیں بھی ایسی ہوتی ہیں جو شاپنگ یا سہیلیوں سے ملاقات کے شوق میں کثرت سے اپنے گھر کو چھوڑ کر بازاروں اور دوسروں کے گھروں کا چکر لگاتی رہتی ہیں۔ ماں باپ کا گھر پہ وقت نہ دینا اور زیادہ تر وقت باہر گزارنا اولاد کے ضائع ہو جانے کا سبب بنتا ہے کہ اولاد نگرانی نہ ہونے کی وجہ سے مختلف طرح کے فتنوں، انحراف اور بے راروی کا شکار ہو جاتی ہے۔ بہت سے ماں باپ اور خاص طور سے مائیں کسی بات پر جھنجلا جاتی ہیں تو اپنے بچے کے لیے زبان سے بد دعا یا کلمات نکالتی ہیں، مثلا اللہ کرے تم مر جاؤ، جان چھوٹے، ہاتھ پاؤں ٹوٹ جائیں کہ سکون سے بیٹھے رہو، تمہاری آنکھیں پھوٹ جائیں وغیرہ۔ اس طرح کی بد دعا یا باتیں زبان سے نکالنا بالکل غلط بات ہے۔ نیز یہ کہ کچھ اوقات قبولیت کے اوقات ہوتے ہیں، اگر یہ جملہ جس وقت وہی قبولیت کی گھڑی ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بد دعا کے مطابق ہی کر دیتا ہے، پھر خود یہی والدین اس پر زندگی بھر روتے اور آنسو بہاتے رہتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دعا یا تیر یا بندوق کی گولی کی طرح ہے کہ کبھی صحیح نشانے پہ لگتی ہے اور کبھی چوک جاتی ہے۔ بچوں کو بد دعائیہ باتیں کہنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے، چنانچہ ارشاد ہے تم اپنے خلاف، اپنی اولاد یا اپنے مال کے خلاف بد دعا نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بد دعا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس گھڑی کے موافق ہو جائے جس میں کوئی چیز مانگی جاتی ہے تو وہ تمہارے لیے قبول کر لیتا ہے۔ بعض ماں باپ بچوں کے سامنے بیہودہ گوئی کرتے ہیں یا کافر اور فاسق و فاجر لوگوں کی اپنی بات چیت اور حرکات و سکنات میں نقالی کرتے ہیں، بچوں سے بیہودہ انداز میں گفتگو کرتے ہیں، ان کو برے ناموں اور برے القاب سے پکارتے ہیں۔
یہ باتیں بچوں کو بیہودہ کو اور بری حرکتوں کا عادی بنا دیتی ہیں، بلکہ بعض والدین تو حد سے تجاوز کر جاتے ہیں کہ وہ خود بچوں کو سکھاتے ہیں کہ اگر فلاں تم کو کچھ کہے تو اسے گالی دینا۔ یہ باتیں حد درجہ غلط ہیں اور اخلاقی لحاظ سے بچے اور بچیوں کو تباہ کرنے والی ہیں۔ یہ بات بھی مشاہدے میں آئی ہے کہ بعض ماں باپ نماز نہیں پڑھتے، قرآن حکیم کی تلاوت نہیں کرتے، اولاد کے سامنے گانے سنتے ہیں، بیہودہ فلمیں دیکھتے ہیں، ٹی وی سیریلز کے دیکھنے کے لیے ٹیلی ویژن سے چمٹے رہتے ہیں، سگریٹ نوشی کرتے ہیں۔ یہ ساری باتیں اولاد کے لیے برا آئیڈیل بنتی ہیں، ان گناہوں کی برائی ان کے دل سے نکال دیتی ہیں اور ان گناہوں کے کرنے کی طرف بلاتی ہیں۔ میاں بیوی کے درمیان کبھی کبھی تھوڑی اونچ نیچ کا ہو جانا کوئی عجیب بات نہیں ہے، اور اگر جلد ہی وہ دونوں بات ختم کر لیں اور مسئلے کا تصفیہ کر لیں تو اس سے بچوں کو بھی یہ سبق ملتا ہے کہ آپس میں کوئی ناپسندیدہ بات ہو جائے تو اسے جلد ہی ختم کر لینا چاہیے۔ لیکن جب میاں بیوی کے درمیان اکثر جھگڑا اور ناچاکی ہی رہتی ہو، الفت اور محبت کی فضا نہ رہتی ہو، اور نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہو کہ اولاد یہ دیکھتی ہو کہ اس کے والد اس کی والدہ کو بہت زیادہ کھری کھوٹی سناتے رہتے ہیں، یا یہ کہ مارتے بھی رہتے ہیں، یا یہ کہ والدہ اس کے والد کو ہمیشہ تان و تشنی کرتی رہتی ہیں اور کبھی ان سے سیدھے منہ بات نہیں کرتی، تو بچے ایک نفسیاتی کشمکش کا شکار ہو جاتے ہیں اور اپنی سمجھ کے مطابق جسے حق پر سمجھتے ہیں یا جسے مظلوم سمجھتے ہیں اس کی ہمدردی اور دوسرے کی نفرت اپنے دل میں پالنے لگتے ہیں، اور ماں باپ کے درمیان یہ جھگڑا ان کو نہ صرف نفسیاتی کشمکش کا شکار بناتا ہے بلکہ ان کے اندر ظلم و بربریت کے جذبے کو بھی پروان چڑھاتا ہے۔ یہ بات بھی مشاہدے میں آئی ہے کہ ماں باپ اولاد کو کسی کام کو کرنے کو کہتے ہیں یا اس سے روکتے اور منع کرتے ہیں اور خود اس کے خلاف کرتے ہیں، جیسے بچوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اور بچہ یہ دیکھتا ہے کہ خود دوسروں سے وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اولاد کو یہ سکھاتے ہیں کہ وعدہ خلافی نہیں کرنی چاہیے، اور اولاد یہ دیکھتی ہے کہ وہ خود ان سے مسلسل کئی دنوں سے کپڑے دلانے کا وعدہ کرائے اور پھر کوئی بہانہ کر کے ٹالتے رہتے ہیں۔ اولاد کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ لوگوں سے اچھا سلوک کرنا چاہیے، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنی چاہیے، اور خود ان کا سلوک لوگوں سے اچھا نہیں رہتا اور رشتہ داروں کے حقوق کی رعایت بالکل نہیں کرتے۔ قول و عمل کا یہ دو رخا پن تربیتی نقطہ نظر سے بالکل غلط ہے۔ یہ مقصد ہرگز نہیں کہ جس اچھے کام کو والدین خود نہ کریں اپنی اولاد کو اس کو کرنے کا، اور جس برے کام سے خود نہ رکیں اولاد کو اس سے بچنے کا حکم نہ دیں، بلکہ ایسی حالت میں بھی جو بچے کے حق میں بہتر ہو وہی اسے کہنا چاہیے اور اسی کی تعلیم دینی چاہیے۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ بات کے خلاف عمل ہو تو وہ بات اور نصیحت مؤثر نہیں ہوتی۔ چنانچہ ماں باپ اگر اپنی اصلاح نہ کریں تو دو رخے پن کے ساتھ اولاد کی بہتر تربیت بہت مشکل کام ہے۔ بچے کی دیکھ بھال کے لیے رکھی جانے والی خادمہ کے انتخاب میں بھی احتیاط اور ہوشیاری ضروری ہے، لیکن آج کل عام طور سے اس کی دینی اور اخلاقی حالت کو بالکل نہیں دیکھا جاتا کہ کیا وہ بچے کو اچھی بات اور اچھے عادات و اطوار سکھائے گی یا بری باتیں اور برے طور طریقے سکھائے گی۔ انسان کی فکری تربیت میں مطالعہ اور کتابوں کا پڑھنا ایک اہم اور مؤثر کردار ادا کرتا ہے۔ اچھی تحریریں اور کتابیں انسان کے زیر مطالعہ آئیں تو صحیح رخ پر فکری نشو و نما ہوتی ہے، اور انسان اگر بری کتابیں اور تحریریں پڑھے تو اس کا اس کی سوچ پر برا اثر پڑتا ہے۔ بعض والدین اس بات پر توجہ نہیں دیتے کہ ان کے بچے اور بچیاں کس طرح کی کتابیں پڑھتے ہیں، ایسی جو ان کے لیے مفید ہیں اور ان کی معلومات میں اضافہ کرتی ہیں، اور ایسی جو ان کے لیے نقصان دہ ہیں۔ یہ لاپرواہی اولاد کے حق میں بربادی کا باعث ہے۔ بچوں کی اگر انسان خود تحقیق کرے گا تو وہ بچے دوسروں کی نگاہ میں کبھی بھی باعزت نہیں ہو سکتے۔ بعض ماں باپ اس کو نہیں سمجھتے اور ان کی حوصلہ افزائی کے بجائے مختلف طریقوں سے ان کی توہین اور تحقیر کرتے ہیں۔ جب بچہ گھریلو محفل میں یا دوسروں کے سامنے کچھ بولنے لگتا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ اچھی بات کہہ رہا ہو تو اس کی حوصلہ افزائی کی جائے، اور نامناسب بات کہہ رہا ہو تو اسے سمجھایا جائے، اسے خاموش کر دیا جاتا ہے یا ڈانٹ دیا جاتا ہے۔ یہ طرز عمل
اس کے اندر خود اعتمادی کو ختم کر دینے، جرات مندی سے گفتگو نہ کر سکنے اور اچھے انداز میں اظہار رائے کی صلاحیت سے محروم ہو جانے کا سبب بنتا ہے۔ اگر بچے سے کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو اچھے انداز سے سمجھانے یا مناسب تنبیہ کے بجائے بعض ماں باپ بچے کو لان تان کرنے لگتے ہیں، اور جب کبھی اس سے یا کسی اور سے اس قسم کی غلطی ہوتی ہے تو اس کی اس پرانی غلطی کو یاد دلاتے رہتے ہیں۔ یہ بات بچے کے اندر دائمی شرمندگی اور احساس شکست پیدا کرتی ہے۔ بچوں کی توہین اور تحقیر کی سب سے بدترین صورت یہ ہے کہ وہ کسی نیکی اور بھلائی کے کام میں رغبت دکھائیں اور اس میں دلچسپی لیں، جیسے پابندی سے نماز پڑھنے لگے، پوری توجہ اور عاجزی کے ساتھ دعا مانگنے لگے، تو بجائے اس کے کہ اس بھلائی کے کام پر اس کی ہمت بڑھائی جائے، اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ مثلا یہ کہ کیا کوئی خاص بات ہے، آج کل تمہاری دعائیں بڑی لمبی چل رہی ہیں۔ یہ بات بچے کے اندر اس نیکی سے الٹے پاؤں واپس آ جانے اور پھر اس کے بعد نیکی اور خیر کے کاموں سے بے رغبتی پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے۔ بچے مختلف مزاج اور طبیعت کے ہوتے ہیں۔ بعض کے مزاج میں نرمی اور تحمل اور بردباری ہوتی ہے، اور بعض کے مزاج میں غصہ اور زود رنجی ہوتی ہے۔ بعض کی طبیعت میں سنجیدگی اور ٹھہراؤ ہوتا ہے، اور بعض کی طبیعت میں شوخی ہوتی ہے۔ بعض ماں باپ بچوں کی نفسیات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے اور ان کی طبیعتوں کے درمیان خاصے فرق کے باوجود تمام کے ساتھ ایک ہی جیسا رویہ رکھتے ہیں، حالانکہ ان کی مزاج کا فرق یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ مزاج کی رعایت کرتے ہوئے سلوک کیا جائے۔ مثلا ایک شوخ اور شریر اور لا ابالی بچے کو کسی چھوٹی سی بات پر ایک دو تمانچے مار بھی دیے جائیں تو اس سے اس کو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، لیکن سنجیدہ طبیعت بچے کو کسی غلطی پر زیادہ ڈانٹ بھی دیا جائے تو اس کے لیے سخت تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ نفسیات کی رعایت نہ کرنا بس اوقات بچوں کی بے راہ روی کا سبب بنتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے محمود احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ آواز جرس کے سامعین کی خدمت میں محمود احمد۔